جائے گا۔ حضرت عمران صاحب نے بریڈ فورڈ سے یہ سوال کیا ہے کہ آپ نے اپنی اسپیچ میں یہ فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو مجھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بات کی ان سے افضل جانے تو اس کو میں حد مفتری جاری کروں گا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عمران صاحب نے جو سوال کیا ہے اس کے بارے میں پہلے بھی کچھ نوجوانوں نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ اس حدیث پاک کے بارے میں کوئی آدمی جرا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس وقت یہ فضائل الصحابہ، یہ حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے میرے ہاتھ میں، فضائل الصحابہ، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کتاب ہے، اور امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اپنی سند کے ساتھ اس حدیث پاک کو ذکر کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ عن الحکم ابن جہل قال سمعت علیا یقول لا یفضلنی احد علی ابی بکر وعمر الا جلدته حد المفتری، کہ راوی کہتے ہیں میں نے سنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے، وہ فرماتے کہ کوئی ایک مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت نہیں دے گا مگر یہ کہ میں اس کو ماروں گا، حد تہمت لگانے کی، مفتری کی حد اس پر جاری کروں گا میں۔ اس حدیث پاک کو اسی فضائل صحابہ کے نام، فضائل الصحابہ کے نام سے جو امام احمد ابن حنبل کی مشہور ترین کتاب ہے، اس میں 2 مرتبہ فضائل حضرت عمر میں بھی اور اس کے صفحہ نمبر 24 پر فضائل ابی بکر صدیق کے عنوان کے تحت بھی حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اور اس کتاب میں اس حدیث کا نمبر جو ہے 49 ہے۔ یہی حدیث امام بہقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نقل فرمائی ہے، ابن عساکر نے بھی اس کو نقل کیا ہے، سوائے مورکہ میں ابن حجر مکی نے بھی نقل کیا ہے، دار قطنی نے اپنی کتاب میں بھی اس کو نقل کیا ہے۔ اتنے محدثین کرام نے اس حدیث کی تخریج فرمائی اور اپنی نقول کے ساتھ، روایات کے ساتھ اور اپنی سند کے ساتھ اس حدیث پاک کو ذکر کیا ہے۔ مجھے کوئی بچے نے یہ بتایا کہ اس حدیث پر اعتراض کرنے والا شخص جو غبی آدمی ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ علقمہ کے سوا دیگر جو محدثین ہیں ان کا رفع ثابت نہیں مولا علی تک، رفع ثابت نہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، یعنی کہ مرفوعاً وہ روایت نہیں کر رہے حضرت علی المرضیٰ سے، تو علقمہ کا رفع ثابت ہے۔ تو ہم ایسے ارذل عمر کو پہنچے ہوئے محقق سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بندہ خدا جب علقمہ کا رفع ثابت ہو اور دوسروں کا ارسال بھی ثابت ہو تو صحابہ اور تابعین کا ارسال جو ہے وہ حجت ہے محدثین کے نزدیک، اور جب رفع ثابت ہے علقمہ کا تو دوسروں کا ارسال اس کے ساتھ مل کے اس کو ضعیف کرے گا یا کمی کرے گا۔ جب خود اس بات کے معترف ہو کہ علقمہ کا رفع ثابت ہے کہ انہوں نے سنا ہے مولا علی شیر خدا سے، اور یہاں بھی حکم بن جہل جو ہے یہ عن ابیہ عن جد ہی اس کو روایت کرتے ہیں، اور اس کو تم تہذیب الکمال اٹھا کے دیکھ سکتے ہو، اس کے اندر یہ موجود ہے کہ ان کی روایت کا طریقہ یہ ہے۔ اور مرسل روایت جو ہے وہ اہل سنت و جماعت محدثین کے نزدیک حجت ہے، اور ارسال جب رفع کے ساتھ مل جاتا ہے تو اس روایت کو قوت دیتا ہے، ضعف نہیں دیتا۔ جب تم خود کہہ رہے ہو کہ علقمہ جو ہے ان کا رفع ثابت ہے، اب اس پر اور طرح سے بھی ان لوگوں نے جرا کرنے کی کوشش کی ہے اور کہتے ہیں جی کہ کیا حد حضرت علی جاری کر سکتے ہیں؟ تو حضرت علی ہی جاری کریں گے جب وہ امیر المومنین ہے، اور کون کرے گا؟ حاکم جو ہوتا ہے، اولی الامر جو ہوتا ہے، وہی حدیں جاری کرتا ہے نا، حد بنا نہیں سکتا، حد بناتا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس کی حد مفتری کی جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے بنا دی۔ 18واں پارہ اٹھا کے دیکھو نا، والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا۔ وہ لوگ جو پاک باز لوگوں پر تہمت لگاتے ہیں، مرد پر یا عورت پر،
پھر وہ نہ لا سکیں، محسنات پر لگائیں، نہ لا سکیں، 4 گواہ وہ نہ لا سکیں تہمت لگانے والے، تو کیا ہوگا؟ فجلدوہم 80 جلدہ، تو ایسے مفتریوں کو 80 کوڑے مارو، یہ قرآن پاک کا حکم ہے۔ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور ہمیشہ کے لیے ان کی شہادت بھی مردود ہو گئی کہ وہ شہادت کے قابل نہیں رہے، وہ شاہد نہیں رہے، شہادت بھی مردود ہے ان کی، مردود الشہادت ہیں۔ کیوں کہ اتنا بڑا انہوں نے پاک بازو پر تہمت لگانے کا جو جرم کیا، تو تہمت لگانے والا جو مفتری ہے وہ ہمیشہ کے لیے شہادت اس کی مردود بھی ہو جاتی ہے، اور 80 کوڑے بھی مارو اس کو۔ یہ حد مقرر کی ہے قرآن نے۔ اس روایت میں مولا پاک علی المرتضیٰ صرف یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے ابو بکر و عمر سے افضل کہنا یہ بھی تہمت ہے، اور حد لگاؤں گا تہمت لگانے والے کی جو حد خدا نے مقرر کی ہے۔ لہذا اگر عقل و خرد جواب ہی نہیں دے گئے بالکل، یا اس ٹھنڈے ماحول میں آ کر بالکل کہیں جام نہیں ہو گئے، تو بحث کو کم از کم کرنے کا کوئی طریقہ اپنا لیا جائے کہ حد حضرت مولا علی نہیں مقرر فرما رہے، حد قرآن نے مقرر فرمائی ہے۔ مولا علی اس بات کو تہمت فرما رہے ہیں کہ یہ افتراء ہے، جھوٹ ہے، تہمت ہے کہ اگر کوئی مجھے مولا پاک کو، علی المرتضیٰ شیر خدا کو ابو بکر و عمر سے افضل کہتا ہے، تو حد خدا کی مقرر کی ہوئی علی اس پر جاری کر دے گا، کیونکہ اس نے افتراء کیا ہے۔ تو اس بات کو سمجھنا بھی اگر دقت آ رہی ہے تو ویسے ہی میرا خیال ہے عقل و خرد کا جنازہ اٹھ گیا اس زمانے میں، تو یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ جس کے لیے حضرت امام احمد بن حنبل جس کو نقل کرتے ہوئے نہ شرمائیں، جس کو نقل کرتے ہوئے امام بیہقی کو کوئی گلہ نہیں ہے، جس کو نقل کرتے ہوئے امام ابن عساکر کو کوئی گلہ نہیں ہے، جس کو نقل کرتے ہوئے امام دار قطنی کو کوئی گلہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی سنن میں نہیں، بھئی سنن میں نہیں تو المختلف والمختلف میں تو ہے، اس میں اٹھا کے دیکھو۔ کہتے ہیں جی اس کو کتاب العلل میں انہوں نے نقل کر دیا، صرف ایک کتاب العلل نہیں، کچھ پیسے اور لگائیے نا، تو کتب خانہ اکٹھا کر لیجیے، المختلف والمختلف میں اندر بھی موجود ہے، دار قطنی نے اس کو نقل کیا، پھر سوائے کے مورکہ میں امام ابن حجر مکی بھی اس کو نقل کر رہے ہیں۔ تو ہم نے کون سا جرم کر دیا؟ امام ابن حجر مکی بھی جسے کریں، امام دار قطنی بھی کریں، امام بیہقی بھی نقل کریں، امام احمد بن حنبل بھی نقل کریں، تو عرفان شاہ غریب تو ان سے بہت بہت چھوٹا، ان کی جوتیوں میں بیٹھنے والا ہے، اگر وہ اس کو روایت کر رہا ہے تو کیا ظلم کر رہا ہے؟ سبحان اللہ۔